Monday to Thursday at 7 p.m. on TV99. خوبصورت نظر آنا ہر دل کی خواہش ہے. خوبصورت دکھائی دینا زیادہ مشکل نہیں. وقت بہت قیمتی ہے, اس کو ضائع نہ کریں. صحیح خوراک کا استعمال, سکون اور آرام آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے. تو آئیں بنائیں اپنی زندگی کو خوبصورت with Bina Han from Monday to Thursday at 7 p.m. on TV99. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں TV99 اور میں ہوں بینا خان, اور اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں ہوم میڈ ریمیڈیز گریلو ٹوٹکے. باتیں ہو رہی تھی وزن کم کرنے کی, اور ساتھ میں میری بہن نے فون کیا تھا کہ ان کو تھوڑی ساری میڈیکل بھی پرابلم ہیں اور پیشاب کی بھی ان کو یعنی کہ بار بار آتا ہے. تو میں بتا رہی تھی کہ آپ اگر اپنی عادتیں, کھانے کے طریقے اور جو کھاتے ہیں آپ وہ اشیاء بھی اگر بدل دیں تو کافی فرق دیکھیں گے آپ اپنی بیماریوں میں. جتنی بھی بیماریاں اس وقت آپ کو ہیں, اگر آپ اپنے میڈیکل علاج کروا رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے, لیکن پھر بھی میرا مشورہ ہے آپ سے کہ آپ اپنے کھانوں کی طرف توجہ دیں. کیا کھاتے ہیں, صبح کے وقت, دوپہر کے وقت کیا لیتے ہیں اور رات کے وقت کیا لیتے ہیں. تو اگر آپ بدل دیں گے, آپ مختلف چیزیں کھانا شروع کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ بھی مختلف ملے گا. کیونکہ بہت ساری بیماریاں, جیسے میں نے کہا ہے, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, بڑے سیانے ہیں کہ ہم جو کھاتے ہیں وہی ہوتی ہیں. ہماری صحت بھی, ہمارا دکھائی دینا, ہماری جو لکس وغیرہ سب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے کیا کھایا ہے اور کیا سوچ رکھی ہے. دو باتیں ہیں. سوچ بھی اچھی رکھیں اور کھانا بھی کھائیں. میں آج کل بہت زور دے رہی ہوں آپ کو سوچ پہ, کیونکہ سوچ جب آپ کی اچھی ہوتی ہے, جب آپ خود اعتمادی کے ساتھ چلتے ہیں, کانفیڈنٹ کے ساتھ, تو بہت سارے حالات آپ کے بہتر ہوتے ہیں, بہت سارے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اور بہت ساری آپ کے ارد گرد یعنی کہ حالات جو بگڑے ہوتے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ کر کے دیکھیں, تھوڑا سا اپنے آپ پہ اعتماد کریں, تھوڑی ساری یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو آپ کے ارد گرد کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے, اور اسپیشلی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. یہ سوچیں جو ہم سوچتے ہیں دن بھر کہ بھائی میں صحیح نہیں ہوں, یا میرے پاس ایسا نہیں تھا, ویسا ہے. کچھ لوگ ہیں جب ان کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے, خوش بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ پرانے وقت کو سوچ کے روتے ہیں کہ ہائے دیکھو میرے پاس نہیں تھا, کتنے برے حالات تھے, کتنا برا وقت تھا, اف اللہ میں ایسے حالات میں سے گزرتی تھی, یا اف اللہ میں ایسے حالات سے گزرتا تھا, اب مجھے اللہ نے دیا ہے. تو وہ ہم جو وقت وہ ہوتا ہے نا, وہ بھی ہم اچھی طرح انجوائے نہیں کر پاتے. کیا ہوتا ہے کہ ہم پچھلی اور پرانی سوچوں میں ہی اٹکے رہتے ہیں اور اسی سے اپنا ہی حال بگاڑ لیتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے پلیز کہ آپ اپنی سوچوں کو زیادہ گہرا نہ کیا کریں اور زیادہ گہرائی میں نہ جایا کریں, اور کبھی بھی اپنے آپ کو ہمدردی کے اس اسپاٹ پہ نہ لائیں جہاں کہ آپ کو کہیں کہ مجھے ہمدردی چاہیے, میرا کون ہوگا. یہ پلیز, اللہ ہے ہمارا سب کا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے, پاؤں دیے, سوچ دیے. آپ مجھ میں یا تیسرے بندے میں, بہت سارے سکسیزفل بندے میں, بہت زیادہ کامیاب بندے میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتی ہوں, وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم سب کی قسمتیں ہوتی ہیں, کس کی کتنی لکھی ہوتی ہے, کتنا نہیں ہوتا, لیکن ہماری کوشش ضرور ہوتی ہے. اگر زیادہ اللہ نہ دے تو ہماری کوششوں سے ہمیں سکون مل جائے گا, ہماری کوشش سے ہماری زندگی سنور جائے گی. یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش تو کی ہے. ابھی دیکھیں اب یہ لوگ ویسٹرن لوگ کیوں اتنے کامیاب ہیں, سارے نہیں, بہت زیادہ ہیں. کیوں بہت زیادہ جو ہے, زیادہ تر کی جو تعداد ہے وہ کامیاب کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچیں اس طرح ہیں. ان کی سوچ یہ ہے کہ اٹس اوکے دس ٹرائیڈ. ان میں یہ جملہ ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی نا, ہوا نہیں ہوا, کوشش تو کی. ہم نے کوشش کی, آپ نے بدلا اپنے حالات کو, آپ نے کچھ کیا. جب آپ اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں اپنے گھر میں آئینے میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ خوش ہیں, آپ کے بال صحیح ہیں, آپ کے چہرہ صحیح ہے, وہ دلکشی, وہ تازگی, وہ سکون, وہ جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنے چہرے سے, اپنے لک سے, اپنے چلنے ڈھلنے کے انداز سے, اپنے بولنے کے, کیا وہ ہے, نہیں ہے, تو پھر آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ اس کو درست کریں, آپ اس کو بہتر کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں چلتی ہے, لیکن اگر اس سے اور ارد گرد لوگ خوش نہیں ہیں, یعنی کہ دوسروں کو باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, تو اس سے اگر آپ کی زندگی میں اثر پڑ رہا ہے تو پھر آپ کو بدلنی ہے, کیونکہ اسی طرح ہی زندگی سنورتی ہے. تھوڑا سا لے کے اور تھوڑا سا دے کے کام چلتا ہے. آپ چلائیں پلیز, لیکن بہت زیادہ دینا بالکل نہیں ہے, کیونکہ اس سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ, اور بہت زیادہ لینا بھی نہیں ہے, یہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ ہم. اس لیے تھوڑا دیں اور تھوڑا لے کے اپنی زندگی گزاریں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگی. پھر میں کہوں گی ان بہنوں سے جن کو میری روزانہ ہی تقریباً ملاقات ہوتی ہے, یا میری جاننے والے ہیں, یا میرے سرکل میں ہیں ایسی لیڈیز کہ وہ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی ہیں اور دوسروں کا رکھ رہی ہوتی ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن کسی کے لیے اپنے آپ کو مار لینا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. پلیز تھوڑے سے توجہ دیں. اور دوسرا یہ میں کہوں گی, جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے نا, آپ دوسرے کو خوش نہیں کر سکیں گے, اپنے گھر کے حالات کو سنوار نہیں سکیں گے جب تک اپنے آپ کو سنوارا نہیں ہوگا. بیکاز
جب آپ کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ اپنا ہی حلیہ نہیں بہتر کیا تو یہ دوسروں کا کیا حلیہ بہتر کرے گی. ٹھیک ہے. سو اگر اپنے پہ ہی توجہ نہیں دے سکیں, اپنے لیے اپنا ٹائم نہیں نکال سکے, تو دوسروں کو کیا کیسا ٹائم دیں گے, دوسروں کو کیسے سنوار سکیں گے. سو سب سے پہلے آپ اپنی تصویر کو درست کریں. اپنی تصویر اچھی لگ رہی ہو, خام لگ رہے ہوں, اچھے لگ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے سبھی کو اچھی شکلیں دی ہیں, ہم نے ہی بگاڑی ہیں. میں اس دن بھی ایک پروگرام میں آپ کو بتا چکی ہوں, دوبارہ بور نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری عادتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں, بالوں کو بار بار چھیڑنا یا چہرے پہ بار بار ہاتھ کرنا. بعض لوگوں کو یوں بھویں بار بار رب کرنے کی عادت ہوتی ہے, آنکھیں ملنے کی عادت ہوتی ہے, ہونٹوں پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں, ادھر پھیر لیتے ہیں, ہاتھوں کو کرتے رہتے ہیں. پھر کبھی آپ دیکھیں تو وہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو کھینچ کے آوازیں نکالتے ہیں. یہ سب باتیں ہوتی ہیں, بری عادتیں ہوتی ہیں, اچھی نہیں ہوتی ہیں. کنٹرول کیا کریں اور دیکھا کریں کہ ہمیشہ سے سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور جب آپ ہی اچھی حرکتیں نہیں کر رہے ہوں گے, دوسروں کو ناگواری ہوگی, تو یقیناً آپ کے ماحول پہ اثر پڑے گا, یقیناً آپ کی زندگی پہ اثر پڑے گا, یقیناً آپ کی شخصیت پہ اثر پڑے گا, اور اس طرح آپ چاہے نہیں جائیں گے. اور چاہت ہی سب کی ضرورت ہوتی ہے. سب بھی چاہتے ہیں کہ بچپن سے چھوٹا بچہ بھی جب آپ دیکھیں اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تاکہ وہ اور ہنسے. کس کو نہیں چاہت چاہیے, کس کو اٹینشن نہیں چاہیے, کس کو کسی کی زندگی میں انٹرسٹ پیدا ہو, یعنی میرا ہر کوئی مجھ پہ انٹرسٹڈ ہو, یہ کس کی خواہش نہیں, مجھے بتائیے گا. سب کی خواہش ہے, تو پھر اس کو مان لیتے ہیں ہم. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اپنے حلیے کو بہتر کرنا ہے, اپنے کپڑوں کو بہتر کرنا ہے, اپنی عادتوں کو بہتر کرنا ہے, اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھنا ہے. کیا واقعی مجھے ضرورت ہے, یہ برگر کھا رہے ہیں, یہ چپس کھا رہے ہیں, یہ اتنا میٹ کھا رہے ہیں, آج فری مل رہا ہے, چاہے کہیں اور گئے ہوں گے تو خوب لے رہے ہوں گے, اس کو ضرورت نہیں ہوگی. جو کھانا آپ نے کھایا جس سے آپ کا پیٹ بھر گیا, اس کے بعد جو آپ کھاتے ہو نا, وہ ایک قسم کا بن ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ ایک قسم کا ضائع ہے, وہ آپ کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے نہیں لینا ہے. کہتے ہیں نا کہ ویسٹ از بیٹر ان دا بن دین ان یور اسٹمک. سو جو ویسٹ ہو چکا ہے, جو ضائع ہو گیا ہے, آپ کہتے ہوں گے میری بہنیں بہت ساری ہیں, وہ گھر میں کھانے بناتی ہیں, اتنی محنت سے بناتی ہیں, اتنی محنت سے پکاتی ہیں, پھر اس کے بعد جب اس کو کوئی نہیں کھاتا تو وہ پڑا ہوتا ہے, تو وہ اکثر کہتے ہیں میں ہی کھا لوں. یہ سب سے بڑی غلطی کریں گے, کیونکہ وہ آپ کے لیے نہیں, آپ نے اپنا کھانا کھا لیا ہے اور وہ اب ویسٹ ہو گیا ہے. وہ ایک قسم کا ربش ہے, وہ آپ کھائیں گے تو وہ ربش بن میں اچھا تھا, وہ جائے گا آپ کے پیٹ کے اندر. سو اندر پڑا ہوا بھی کیوں فالتو ہے, اب وہ اپنی جگہ بنائے گا, موٹاپا کرے گا, بیماری پیدا کرے گا, آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا, انکمفرٹیبل کرے گا, کیونکہ وہ ایکسٹرا کھانا کھایا آپ نے. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ وہاں سے اٹھا کے آپ بن میں پھینک دیں. مجھے پتہ یہ گناہ سمجھا جاتا ہے, مجھے پتہ یہ ناگواری لگتی ہے, مجھے پتہ اس سے خوش نہیں ہوں گے, پھر چڑیوں کو ڈال دیں, بلیوں کو ڈال دیں, کچھ کر لیں, اگر آپ خوش نہیں ہیں بن میں پھینک دیں, لیکن وہ بن میں نہ پھینکا, اپنے اندر پھینکا, ایک برابر. سو کون سا بہتر ہے بن, اب وہ بن جو آپ کے اندر آپ نے بنا لیا ہے, یا پھر جو آپ کے گھر میں کچن میں ہوگا اس میں بہتر ہوگا وہ. باقی آپ نے جائزہ لینا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو پلیز وہ عورتیں, وہ بہنیں جو کھانے بناتی ہیں بڑے پیارے پیارے, اور پھر کبھی کبھی وہ رہ جاتے ہیں, کسی سے کھائے نہیں جاتے ہیں, تو پھر وہ سمجھتی ہیں کہ میں ہی کھا لوں, اور پھر وہ موٹی ہو جاتی ہیں. پھر نہ بھی موٹی ہو نا, تو وہ اتنا فالتو کھانا کھایا اور غلط کھانا کھایا اور ایکسٹرا کھایا ہوا بھی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. جیسے میں کہا نا آپ کو, آپ خود سیانے ہوں گے, لوگ بھی آپ کو بتاتے ہوں گے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہو نا, وہی آپ پہ امپیکٹ کرتا ہے, وہی اثر رکھتا ہے. So whatever is from your hand to your mouth, go in your stomach, that is you, that's going to become you. Either آپ کی لکس پہ جائے گا, وہ آپ کی باڈی اپیرنس میں جائے گا, آپ کی چال ڈال میں جائے گا, آپ کی عادتوں میں بھی جائے گا. پتہ ہے آپ کو, آپ جو کھانے کھاتے ہو اس سے آپ کی عادتیں بھی بنتی ہیں. آپ نے اگر بہت تیز اور ترش کھانے کھائے ہوں گے, وہ آپ کو اگر ناگواری کریں گے, ناگواری سی پیدا کریں گے, آپ کو انکمفرٹیبل سا کریں گے, تو آپ دوسروں پہ بھی جبڑ کے بول لیں گے, غصے سے بول لیں گے, ناگواری سے دیکھا کریں گے, چہرے کے بھی زاویے بنا رہے ہوں گے. سو یہ اگین از ویری امپورٹنٹ. ہم نے کبھی بھی اس پہ اتنا دھیان نہیں دیا کہ کھانا کتنا دیکھ کے کھانا کتنا ضروری ہے, کتنا ہی امپورٹنٹ ہے. سو مجھے پتہ ہے شاید بوریت محسوس ہو رہی ہوگی, آپ جانتے ہوں گے کہ بھائی ہمیں دلکش بننے کے ٹوٹکے کب بتائے جائیں گے, ہم کو اچھے دیکھنے کے نسخے کب بتائے جائیں گے, لیکن یہ بھی بڑا ضروری میں ہے آپ کو بتاؤں, کیونکہ چاہے کتنی بھی اچھی ریمیڈیز آپ اپنے چہرے پہ لگا لیں, ہاں تھوڑی دیر کے لیے بڑا گلو آ جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے بڑی بہتری ہو جائے گی, لیکن پھر وہی روٹین ہوگی. کیونکہ اگر آپ نے اپنے کھانے نہ بدلے, اپنی عادتیں نہ بدلی, تو پھر کہیں پہ بھی فرق نہیں پڑنے والا. اب جلدی سے میں فیس بک پہ ایک ہمارے بڑے ہی ریگولر دیکھنے والے ہیں ظہیر محمد, جو دیکھ رہے ہیں آج کا پروگرام, انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم مجھے بلیک ہیڈز کا بتائیں گے, کس طرح اتارے جاتے ہیں, کس طرح ختم کیے جاتے ہیں. تو بلیک ہیڈز بڑے آسان سے ہیں. آپ کریں کہ اپنے گھر میں کیٹل بول کر لیں, جو اس پہ ہم چائے بناتے ہیں, وہ جب فلی بول ہو جائے تو ایک بول سا مل جاتا ہے آپ کو, بازاروں میں ملتے ہیں, جس پہ ہم چاول بھگوتے ہیں یا آٹا گوندھتے ہیں, وہ بڑے سے گول سے ملتے ہیں,
بڑے سستے سے مل جاتے ہیں، تو اپنے لیے لے آئیں. ہوپفلی آپ کے گھر میں ہوگا. اگر ایک اپنے چہرے کے لیے آپ رکھ لیں لادا سے تو بڑا اچھا ہے، صاف ستھرا کر کے اس پہ آپ کیا کریں، وہ پانی ڈالیں، تھوڑا سا اس میں لیمن ڈال دیں اور تھوڑا سا روز واٹر، یعنی کہ ایک ٹی اسپون لیمن ڈال دیا اور 1 ٹی اسپون اس میں روز واٹر ڈال دیا، مکس کریں اور پھر اس کے اوپر اپنا چہرہ رکھیں. بھاپ لینی ہے آپ نے، اپنی اسٹیم لینی ہے. اوپر سے آپ نے ٹاول لے لینا ہے، وہ ایریا جو بول کا ایریا ہوگا اس پہ آپ نے کور کیا ہوگا، یعنی کہ اپنا ہیڈ اس طرح رکھا ہوگا کہ آپ کے سر کے اوپر جو تولیہ ہوگا اس نے چاروں طرف سے وہ بھاپ گھیر رکھی ہوگی، باہر نہیں نکلے گی، سو آپ کے منہ کو لگ رہی ہوگی. جہاں بھی ہے اپنے چہرے پہ، گردن پہ بھی تھوڑی دیر کریں گے، یعنی تھوڑا سا رس، کیونکہ گھر کا ہے معاملہ. آپ باہر اگر سیلون میں جائیں تو بڑی اچھی اسٹیم دیتے ہیں، وہ سارا ہی جاتی ہے، لیکن کیونکہ گھر پہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کیجیے کہ پہلے ماتھے تک وہ آپ کی بھاپ جائے، پھر گردن پہ بھی، پھر دونوں سائڈوں پہ بھی، جہاں جہاں آپ کو بلیک ہیڈز ہیں وہاں پہ بھی جائے، کم سے کم 5 منٹ تک. یہ کم سے کم، آپ زیادہ تر 10 منٹ رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو آپ نے اسی طرح رکھنا ہے جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. جب سارا مجھے پتا آپ کا پسینہ بھی آئے گا، انکمفرٹیبل بھی لگے گا، ہاں جلن محسوس ہو رہی ہو اور لگے گا یہ بالکل تکلیف دہ ہے تو پھر بند کر دیجیے گا، ورنہ تھوڑی ساری سنسیشن، تھوڑا سا انکمفرٹیبل وہ چلتا ہے. سو آپ نے وہ کرنا ہے، یوں ہی رکھے رکھنا. جب لگے کہ بالکل اب اس بھاپ نکل چکی ہے، ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس سے جب کوئی اسٹیم نہیں ملنے والی تو پھر اس کو ہٹا دیں اور اپنا ٹاول بھی سر سے اتار لیں اور پھر ایک روئی لے لیں. اب اگر تھوڑا سا تیل لے لیتے ہیں یا پھر یوں ہی خالی روئی کو بھی لے لیں، ذرا سا اگر اس میں لیمن اور ہنی ڈال کے لادا سے پہلے بنا کے رکھ لیں. 1 ٹی اسپون ہنی لے لیں اور اس میں چند قطرے اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اب مسام کھلے ہوں گے اور جو آپ نے لگانا ہوگا کیا کہتے ہیں اس کو لیمن، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو وہ لگے تیز لگے تو اچھا نہ لگے، اس لیے آپ نے اس کے چند قطرے ڈالنے ہیں 1 ٹی اسپون ہنی میں، اس میں ڈپ کر کے تو آپ نے اپنے سارے اسکن پہ ایسے ملنا ہے اور ایسے دبانا ہے، تو خود بخود آپ دیکھیں گے وہ سارے ہیڈز نکل رہے ہوں گے. ایسے دبا کے رکھیں سارے. دبانا بھی اب یہ نہیں ہے کہ رگڑی دیں پلیز، اچھا دبانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اب وہ میں کیسے سمجھا سکوں، انشاءاللہ ہو سکا آئندہ ہمیں ایسا موقع بھی ملے کہ میں آپ کو وہ دکھا سکوں. تو دعا ہے میری، تو آپ بھی دعا کیجیے گا تو انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا وقت کہ میں آپ کو دکھا سکوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو دبانا ہے، جہاں جہاں آپ کو بلیک ہیڈز ہیں وہاں دبا کے رکھنا ہے. اور یہ تو ہو گیا طریقہ نکالنے کا. جب نکل چکے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ ہے پروٹیکٹ کرنا. اب روز واٹر لے لیں، روئی میں روز واٹر لے کے اپنے چہرے پہ ملیں سارے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ مسام کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، پھر اٹھیں گے جہیں کہیں جائیں گے، مٹی دھول یہ وہ ڈسٹ اور ڈرائی اسکن وہ پھر وہاں پہ لینڈ ہوگی، پھر سے وہ بلیک ہیڈز بن جائیں گے. فائدہ نہیں ہے نا. اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ نے فوراً ہی، اس کو بولتے ہیں ٹونر، دکانیں برمار ہیں پڑی ہوئی، ٹونر ملتے ہیں جگہ جگہ، ٹونر وہ لے لیں. ٹھیک ہے، گھر میں روز واٹر سے بہترین ٹونر ہے ہی نہیں ہے، وہ آپ لگائیں اپنے چہرے پہ. اس کے بعد آپ یوں بیٹھ سکتے ہیں آرام سے. کوشش کریں اس دن آپ کوئی کریم نہ لگائیں، یا کم سے کم 2-3 گھنٹے نہ لگائیں، کیونکہ کریم بھی کبھی کبھی بیٹھ جاتی ہے. تو آپ نے اپنے مسام کھولے ہوں گے اور اوپر سے اپنے موئسچرائزر لگایا ہوگا، وہ بھی ان مساموں میں بیٹھ جائے گی، وہ بھی وائٹ ہیڈز یا بلیک ہیڈز بن جائے گی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی کام ہوتے ہیں ایسے جو ہم پیدا کر لیتے ہیں. آیا کہ وجہ ہے کہ یہ ہمارے اندر سے جو ہماری فیٹ ہوتی ہے وہ گلتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے، ڈیڈ اسکن ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹونر استعمال کریں گے تو آپ کے بلیک ہیڈز بنیں گے ہی نہیں. تو جب بھی آپ کو اگر بازار سے بلیک ہیڈز ریموور مل جائے، وہ لگانے کے بعد اگر آپ فوراً ٹونر لگا لیں روز واٹر کا، گھر میں بنا کے، چاہے مل جاتے ہیں آج کل بھرمار ہے دکانوں پہ روز واٹر مل جاتے ہیں. اب کھانے والا نہیں، جو کھانے میں یوز ہوتا وہ والا نہیں، اس پہ لکھا ہوا کہ یہ چہرے کے لیے، تو یہ بہتر ہے. سو اگر آپ لگائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلیک ہیڈز آپ کو نہیں ہوں گے آج کے بعد، اور اگر ہوئے بھی تو آپ اس طرح کر کے ان کو دور کر سکتے ہیں. بلیک ہیڈز اکثر زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے، بہت زیادہ آئلی کھانے سے ہوتے ہیں، یا گرمی بہت زیادہ آپ کے اندر ہو تو مسام کھلتے ہیں، پسینہ آتا ہو. تو کوشش کریں کہ آپ ٹھنڈی غذائیں کا استعمال کریں، جیسے کہ 2-4 چمچ دہی کی روزانہ دوسرے دن کھائیں تو بھی بلیک ہیڈز ہونے سے رک سکتے ہیں. خالص دہی کو ملنے سے بھی، ابھی اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ یہ جو میں نے ابھی اتنا بڑا پروسیجر بتایا ہے آپ کو کہ آپ اسٹیم کے ساتھ بلیک ہیڈ دور کر سکتے ہیں، آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑا سا اگر آپ دہی لے لیں نا، تو وہ بھی ملنے سے، جہاں آپ کو ہے بلیک ہیڈز وہاں گول گول دارے ملیں، یا تھوڑا سا اس میں آپ لیمن ڈال کے دہی میں تو آپ ملیں تو اس سے بھی نکل آتے ہیں. لیکن فوراً آپ نے ٹونر لگانا ہے، یوں ہی نہیں رہنے دینا ہے. مسام کھلے کبھی بھی نہیں رکھتے انلیس آپ کو پتہ ہے واقعی کلین انوائرمنٹ ہے آپ کے ارد گرد اور اس میں مسام میں نہیں جائے گی اور دوبارہ سے وہ کام نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ پھر سب بہتر ہوگا. ورنہ آپ نے فوراً ہی ٹونر لگانا ہے. ٹونر جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے دکانوں میں ملتے ہیں، تقریباً سبھی ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر میں بنایا یا پھر جو روز واٹر یا یعنی گلاب کے ارک گلاب جو ہوتا ہے وہ سب سے بہتر رہتا ہے. ہاں بہت سارے لوگوں کو یہ ڈرائی اسکن بھی کر دیتا ہے،
تو یہ اور بات ہے، لیکن فی الحال ہم نے ایز اے ٹونر کے طور پہ استعمال کرنا ہے. 2-3 گھنٹے کے بعد پھر آپ اگر کوئی واقعی زیادہ ڈرائنس محسوس ہو رہی ہو تو آپ موئسچرائزر لگا سکتے ہیں، لیکن فوراً نہیں لگانا ہے. فوراً اسٹیم کے بعد آپ نے موئسچرائزر نہیں لگانا ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ آپ بازاروں میں جاتے ہیں سیلون میں تو وہاں پہ اسٹیم لگاتے ہیں اور پھر تیل کے ساتھ یہ وہ مساج کرنے شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ایسا تیل ہے جو کہ ہیوی نہیں ہے، وہ سیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، بلکہ وہ جب مساج کریں گے تو دے ول وائپ اٹ آف اور دے ول ٹیک اٹ آؤٹ. بٹ آپ گھر میں ہوں گے تو اس لیے میں کہتی ہوں گریز کریں کہ کوئی بھی کریم لگائی یا کوئی بھی آئل لگایا تو وہ کہیں پہ سٹ نہ کر جائے انہیں مسام میں اور پھر سے بلیک ہیڈس یا وائٹ ہیڈس بن جائیں گے. یہ 4-5 تدبیریں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں اور ٹوٹکے بھی ہیں جو کر کے دیکھیے گا، خیال بھی رکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس طرح کا مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آج کا موضوع ہم رکھتے رکھتے ہی دن نکل گیا، یعنی کہ آدھا پروگرام تو گزر چکا ہے، اس لیے موضوع جو میں لے کے آئی تھی اس کو پھر میں کل سے انشاءاللہ سرے سے دہراؤں گی کیونکہ بڑا لمبا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری ریسرچ ہے میری اور بہت ساری اس پہ انفارمیشن آپ لوگوں کو چاہیے. تو ہم آج کیسے کرتے ہیں کہ بہت سارا مسئلہ جو آپ لوگوں کو رہتا ہے وزن کم کرنے کا، اسی پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے کافی بتائی ہے، اسی پہ مزید بات کر لیتے ہیں. تھائرائڈ سے بھی میں بتاتی ہوں کہ آپ کو اگر آپ گھر میں آئل لے لیا کریں، اپنے گردن کی مساج کیا کریں، اپنے ہاتھوں کی کیا کریں، اپنے پاؤں کی کیا کریں، اس سے بھی کافی بیلنسنگ آتی ہے ہمارے ہارمونز میں، ہماری جسامت میں. تو کافی سارے تھائرائڈ کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، کافی سارے اور بھی جتنے مسئلے ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں مساج کرنی ہے، مساج اپنے پاؤں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے چہرے کی، اپنی گردن کی، اپنے شولڈرز کی روٹین میں کرنی ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ مسئلے کافی سارے حل ہو جائیں گے. پلیز کیجیے گا. اب مساج کرنا بھی ایک بڑا ہنر ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے. یوں ہی نہیں دبا دبا کے تو اچھی طرح رگڑ رگڑ کے اس طرح نہیں، اس طرح اسکن لٹکتی ہے، کھچتی ہے، بری ہوتی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. آپ نے بڑے ایک قسم کا پریس ڈاؤن کرنا ہے اپنی پوری اسکن کو، یعنی اپنی 2 انگلیاں لے لیا کریں کسی بھی اچھے سے تیل میں ڈپ کر کے، تو یوں گول گول دائرے میں اگر اپنی انگلیوں کے سروں میں، درمیان میں ایسے ایسے گول گول دائرے میں کریں گے تو مجھے پتا ہوگا کہ آپ ڈریگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اوپر سے یا نیچے سے لے کے جائیں گے. آپ گول گول دائرے میں سارا ہر جگہ کیا کریں، اور وہ بھی ڈریگنگ نہیں ہے. ہوپفلی یو کین سی می when I'm doing it, I'm just doing it like this, I'm not going like this, like that. This is no good. So you are just going to go this what happens. کیا ہوتا ہے کہ اس سے سرکولیشن بڑھتی ہے، اس سے خون میں دباؤ آتا ہے اور پھر خون اور زور سے پمپ کرتا ہے اور اپنی جگہوں پہ پہنچتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی سارے جسم میں خون سے طرح دوڑتا نہیں ہے، اس سے بھی مسئلے ہوتے ہیں. آپ نے یوں کر کے 2-3 منٹ ایک ہاتھ میں، 2-3 دوسرے ہاتھ میں، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں میں 2-3 منٹ دوسرے میں کر کے تقریباً 15 منٹ اگر آپ اپنے توجہ دے دینا تو آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. تر و تازگی آئے گی، بہت ساری ابھی میں نے کہا نا بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اس طرح. یہ کر کے دیکھیے گا. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں سے کہیں گے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. تو آئیں بنائیں اپنی زندگی کو خوبصورت with Bina Han from Monday to Thursday at 7 p.m. on TV 99.